کا ایک واقعہ اللہ تعالی نے امتوں کے عبرت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالی نے روزے رمضان کے فرض کر دیے اور ہم نے روزوں کی حکمتوں میں سے یہ حکمت بیان کی تھی کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک ٹریننگ ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو جیسا ہی رمضان شروع ہوا تو 17 رمضان کو بدر کا جہاد انہوں نے لڑ کر جیت لیا۔ تو لہٰذا رمضان کے روزوں کی بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ساتھ ایک حکمت یہ ہے کہ مسلمان خود کو کنٹرول کر سکیں، اور جب میدان کارزار میں پانی اور کھانے کا موقع نہ ملے تو ان کو پہلے سے یہ عادت پڑ چکی ہو، یہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا ہی اس پر مشکل آئے یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ تو بنی اسرائیل کا واقعہ اسی تفصیل کے اندر مذکور ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی رمضان کے روزے جب فرض ہوئے، یہ تو ہماری امتوں نے ایک داستان بنایا ہے کہ بھئی پچھلی امتوں پر یہ چیز فرض نہیں تھی، یہ فرض تھی۔ یہ اللہ کی خدائی شروع انسانیت سے جس طرح جاری ہے اب تک جاری اور ساری ہے۔ سارے انبیاء اس ایک ہی چراغ کے پروانے ہیں اور سب ایک ہی ماخذ سے کتابیں لا رہے ہیں، ایک ہی حاکم ہے جو ان کو اپنا قانون سنا رہا ہے اور سب اس کے غلام ہیں۔ تو بنی اسرائیل چونکہ رمضان المبارک کے ٹریننگ سے جو واقف تھے، وہ اس امتحان میں پاس ہوئے، اور جنہوں نے رمضان کے اندر خیانت کی وہ اس میں فیل ہو گئے۔ تو بات ہو گئی تھی پچھلے درس میں کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ۔ جب اختلاف پیدا ہو گیا امیر کے تقرری پر، اور اللہ تعالی نے طالوت کو ان کے لیے امیر مقرر کر دیا، اور انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اعتراض کی باتیں ساری گزر چکی، آخری آیت پر صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان کے نبی جو غالباً شموئیل علیہ السلام تھے، اس نے کہا کہ اس کی حکومت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہی پرانی حکومت دوبارہ دے دے گا۔ تابوت اس کو صندوق اس لیے کہا گیا، ہر وہ حکومت جو چاروں اطراف سے محفوظ ہوں، فیہ سکینۃ، اور اس کے اندر عدالت اور انصاف کی وجہ سے سکون اور آرام بھی ہو۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حکومتوں اور اپنے علاقوں میں جو سکون اور جو عدل اور جو رحمتیں چھوڑ کر گئے تھے، وہ سارے کے سارے واپس آ جائیں گی۔ تحملہ الملائکۃ، اس ملک کے چلانے والے عمال اور افسر فرشتہ صفت لوگ ہوں گے۔ یہاں تک بات ہو گئی پچھلی درس کے۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب نکلے طالوت صاحب بالجنود، اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنے لشکریں لے کر نکلے جنگ کے لیے عمالقہ کے ساتھ، قالا، یہاں چانٹی ہے، 2 مرتبہ اس لشکر کی چانٹی ہو گئی۔
اگر آپ لوگوں نے پچھلے درسوں پہ دھیان رکھا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک آدمی مقرر کرے تاکہ ہم اس کے زیر امارت قتال کر سکیں، تو اس وقت کے نبی نے فرمایا تھا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ایسا تو نہ ہو کہ جب اللہ قتال فرض کرے اور تم پھر جہاد ہی سے مکر جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، ایک چانٹی یہاں ہو گئی، جیسے ہی جہاد کا حکم آیا تو کچھ لوگ مکر گئی کہ بھئی ہم لڑ وڑ نہیں سکتے، ہم تو پرامن لوگ ہیں اور ہم لڑائی وڑائی سے کوئی کام نہیں۔ آج بھی جو لوگ امن کا سب سے زیادہ نام لیتے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ فسادی اور ملک دشمن اور عوام دشمن وہ لوگ ہوتے ہیں جو امن کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان پر دوسری مرتبہ امتحان کر کے مزید چانٹی کرتے ہیں کہ جو امن والے ہیں یہ سارے نکل جائیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب نکل گئے طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، قالا، تو انہوں نے اعلان کیا ان اللہ مبتلیکم، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتے ہیں، بنہارن، ایک نہر کے ذریعے۔ آگے راستے میں جب ہم جائیں گے راستہ طویل ہے، لوگ پیاسے ہو جائیں گے، اور آگے پھر ایک نہر آئے گا، اس نہر میں ہر ایک کا دل کرے گا کہ میں خوب پانی پی لوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا، فمن شرب منہ، لہذا جس نے پی لیا اس نہر سے، فلیس منی، وہ ہمارا ساتھی نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جس نے وہاں پانی نہیں پیا، فإنہ منی، وہ میرے ساتھیوں میں سے ہوگا، الا، ہاں میرے ساتھیوں کو ایک رخصت ہے، الا من اغترف، مگر وہ لوگ جو بھر لے غرفتن، ایک چلو، بیدہی، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے گلے اور منہ کو گیلا کرنے کے لیے اگر ایک چلو بھر پانی پی لے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک چلو سے زیادہ پانی پینے پر پابندی ہوگی۔ اب رمضان میں یہ پابندی جن لوگوں نے پکی کی تھی تو وہ لوگ اس امتحان میں پاس ہو گئے، اور جن لوگوں نے رمضان ہی کے اندر خیانت کی وہ اس میں فیل ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا الا من اغترف غرفتن، مگر وہ لوگ جو بھر لے ایک چلو بیدہی، اپنے ہاتھ کے ذریعے، فشربوا